ضرورت پیش آئی کہ خدا انسان کو حمد کرنے کے لیے بنا اور اپنے لیے بنا. اس سے پہلے بھی تو نظام چل رہا تھا. آسمان پر فرشتوں کی ٹولیاں تھیں، ستائش کرتی. لوسیفر جو تھا وہ ماہر تھا گانے میں. اس کے پاس بہت سے فرشتگان تھے جو ورشپ کرتے تھے. خدا نے ہمیں اپنی مانند، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، صرف اس لیے کہ ہم اس کی پرستش کریں. ہاللیلویا. تو خدا کی ثنا گانا، تعریف کرنا، ورشپ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم اسی کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. اور خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تک نشی ہے. میں پیچھے اسٹڈی کر رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا کہ لوسیفر جو تھا خدا کے تخت کے پاس، اس کو تخت فراہم کرتا تھا، اور انسان کو خدا نے بنایا کہ ورشپ کا تخت اسے فراہم کرے، اور وہ آئے اور اس تخت پر براجمان ہو جائے. اور جب وہ براجمان ہو جاتا ہے تو پھر برکت جاری ہوتی ہے، شفا جاری ہوتی ہے، سرفرازی جاری ہوتی ہے، ترقی جاری ہوتی ہے، دشمن شرمندہ ہوتے ہیں، اور خدا کے لوگ بڑھتے ہیں اور سرفرازی پاتے ہیں. ہاللیلویا. آج پھر روزے کے بارے میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی خاص خدا کے کلام میں روزوں کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا. ہم اپنے سرکمسٹینسز کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق روزے جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور مسیح نے بھی کہا جب تو روزہ رکھے، جب تو روزہ رکھے، جب کبھی بھی، واٹ ایور، سنڈے والے دن ہے، کوئی اور دن ہے، عید کا دن ہے، کوئی دن ہے جس میں تو روزہ رکھے، جب تو روزہ رکھے. تو جب بھی روزہ رکھیں یاد رکھیے کہ ہماری نیڈ ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم کیا کریں، روزہ رکھیں. جب میں اس کے بارے میں کلام مقدس میں سے دیکھ رہا تھا تو بائبل مقدس میں مختلف ٹائم میں مختلف حالات کے مطابق لوگوں نے روزے رکھے. لیکن ایک روزہ جس کا ذکر لوکا 2 باب میں ہے، حنا نبیہ کے بارے میں، جس کی عمر 84 سال تھی. 84 سال سے وہ بیوہ تھی، شاید عمر اس کی اس سے زیادہ تھی. اس کے 2 چیپٹر میں، اور غالباً اس کی 36 بیوہ تھی، بانج بھی تھی. اور اس کی 36-37 آیت کلام مقدس میں سے، اور 38ویں آیت بھی کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. کوئی بلند آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اور یہاں پر یہ بیان ہے کہ وہ روزوں سے خدا کی عبادت کرتی. روزوں سے کیا کرتی تھی؟ خدا کی عبادت کرتی. جی یوشیا بھائی. اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر سے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. آمین. آمین. سب کہیے آمین. آمین.
اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوئی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے روزوں کے ساتھ، روزے بھی عبادت کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ فاسٹنگ از دا پارٹ آف ورشپ، یہ ورشپ کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ حنا جو نبیہ مسیح کی پیدائش کے وقت میں ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل ہے، 3 ورسز جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر لکھی ہے، اور بائبل مقدس میں یہ کافی بڑی ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں کہ وہ دعاؤں اور روزوں سے خدا کی کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کیا کرے؟ خدا کی عبادت کرے۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کیا کرے؟ ذرا اونچی آواز سے وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ یہ حنا نبیہ جس کا ذکر لوکا رسول کی انجیل میں ہے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ دعاؤں اور روزوں سے خدا کی کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی۔ خدا نے ہمیں اپنی ورشپ کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور آج جب ہم چرچ میں ہیں، کلیسیائی عبادت میں ہیں، ہم ویکلی خدا کے حضور آ رہے ہیں، تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہیکل کے ساتھ کچھ لوگ جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل اپنی زندگی وہیں پر کیا کر رہی تھی؟ اور اس کی لائف کا مقصد کیا تھا؟ کہ صرف خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، خدا کی حمد کرنا، خدا کی تعریف کرنا۔ اس میں وہ دعائیں کرتی، فاسٹنگ میں، یعنی کہ آپ بھوکا بھی رہتی اور خدا کی کیا کرتی؟ عبادت کرتی۔ پیچھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بہت بزرگ خاتون تھی اور وہ بہت بیمار تھی، اور کوئی اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میری شفا کے لیے دعا نہ کریں، میری شفا کے لیے دعا نہ کریں، میں اس بیماری میں خوش ہوں، کیونکہ میں اس بیماری میں ہی خدا کی پریزنس کو فیل کرتی، مجھے اس بیماری میں بھی خدا کا ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے، میرے پاس خدا کی حضوری رہتی ہے، میں خدا کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہو گئی۔ عزیزو، ہمارا خدا کے حضور آنا، ہمارا دعائیں کرنا، ہمارا روزے رکھنا، یہ خالی ایک پریکٹس نہیں ہے، یہ ہمیں خدا کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جوڑ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ انسان خدا کی تلاش میں ہے، انسان بارہا اپنی زندگی میں اس بات کو فیل کرتا ہے کہ اسے خدا کا لمس چاہیے، اسے خدا کی حضوری چاہیے، وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی عبادت کریں، خدا آپ کو دکھنا شروع ہو۔ کیا کریں؟ خدا کی عبادت کریں۔ اب عبادت کیسے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت ساری جو ہے وہ فارمیلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن عبادت کا جو اسٹریٹ جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ ہے اور ہمارے دل کے ساتھ۔ عبادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے دل کے ساتھ۔
دل کے ساتھ. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جب آپ کلیسیا میں آتے ہیں, چرچ میں آتے ہیں, عبادت کے لیے آتے ہیں, تو آپ کے جو خیالات ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ خیالات جو ہیں وہ عبادت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. لاسٹ ایئر میں نے ایک بات کہی تھی, خدا نے میرے دل میں وہ بات ڈالی اور میں نے آپ سے کی تھی کہ جب آپ چرچ میں آئے تو آپ کے ذہن میں کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد تھی کہ ہم کیوں آ رہے ہیں؟ ہم چرچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ ہم خدا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور جب ہمارے ذہن میں, ہمارے خیالات میں, ہمارے شعور کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ ہم چرچ میں جا رہے ہیں, ہم خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, تو یاد رکھیے آپ کا موڈ گھر سے ہی خدا کی عبادت کرنے کے لیے بن جائے گا. آپ کا دل گھر ہی سے خدا کی عبادت کرنے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا کہ میں کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں؟ خدا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. ہم جب اپنے بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے عبادت کے لیے, اسپیشلی سنڈے والے دن ہم 7 بجے اٹھانا شروع کرتے ہیں اور 8 ساڑھے 8 تک وہ اٹھ ہی جاتے ہیں. لیکن اگر ان کے دل میں یہ بات ہو کہ ہم نے خدا سے ملنے کے لیے جانا ہے, تو یہ ان کو کہنا نہیں پڑے گا کہ اٹھیں, ہم نے عبادت کے لیے جانا ہے. پھر یہ خود ہی اٹھیں گے کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ ہم نے خدا سے ملنے کے لیے جانا ہے. کتنے بچے خود اٹھتے ہیں عبادت کے لیے؟ بچوں سے بات کر رہا ہوں, کتنے بچے خود اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے چرچ جانا ہے؟ اجی کتنے تھوڑے سے ہی ہیں. شاہین بھی اٹھانا پڑتا, ہاتھوں نے بھی کھڑا کیا, سب کو اٹھانا پڑتا ہے. بچوں آپ کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں؟ جوانوں کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ جوانوں کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ بہنوں کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ خدا سے ملنے کے لیے. میں خوش ہویا جدوں مینوں کہ آؤ یہ ہوا دے تے اسی ٹھان لیا تو رضائیاں دے وچ جو بن اور کمبل جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں. تو ہمیں خوشی سے خدا کے حضور آنا ہے, کیونکہ ہم اپنے مالک سے, اپنے خدا سے, اپنے معبود سے, اپنے پیدا کرنے والے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری حیات ہے, جس کی وجہ سے ہمیں برکتیں ملی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. خدا کی عبادت. یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے لوکا رسول کی انجیل میں اس بزرگ عورت کا 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ تھی. اس کا مطلب ہے اس کا شوہر جوانی میں ہی, اس وقت شادی بھی میرا خیال ہے 14-15 سال میں ہو جاتی ہے, یہی ایج تھی اس وقت شادی کی, 14-15 سال میں شادی ہو جاتی تھی. لیکن اب کرسچنز کے لیے بھی لا بن گیا, اس کی وہ چلی گئی ہے, ہو گئی ہے کہ 18 سال یعنی لڑکی کی عمر ہوگی شادی کی, اور 18 سال ہی لڑکی کی. یہ اسی ویک میں سینٹ میں یہ ہوا ہے. لیکن اس وقت 14-15 سال میں کیا ہو جاتی تھی شادی, اور 14-15 سال کے بعد آپ کیا لگائیں 7 سال 21 سال ایج, اور اس کے بعد اس کا رشتہ کس کے ساتھ؟ 7 سال وہ کس کے ساتھ رہی؟ اپنے شوہر کے ساتھ رہی, اور پھر اس کے بعد وہ کس کے ساتھ جڑ گئی؟ خدا کے ساتھ جڑ گئی. اور عبادت کرنے کا انداز کیا تھا؟ دعاؤں اور روزوں میں خدا کی کیا کرتی تھی؟ عبادت. خدا کے لیے اپنے جو بیسک نیڈز ہیں
उनको भी क्या कर देती थी, तर्क करती। खाना इंसान की जो है वो क्या है, बेसिक नीड, बुनियादी जरूरत है। कभी कभी सानू छेती ने मैंने रौला पा देने, आज खाना क्या हो गया, लेट हो गया। कभी कभी तुड़ियां भी ला देना, छेती करो, खाना क्यों हो गया, लेट। लेकिन यहां पर हमें जिक्र मिलता है, ये तो मेंशन नहीं वो कितने रोजे रखती थी, और अगर ये मेंशन हो गया है कि वो रोजों और दुआओं के साथ खुदा की इबादत करती थी, तो वीकली जो है वो कुछ रोजे तो जो है वो रखती थी। जो रास्तबाज या जो लोग ओल्ड टेस्टामेंट में थे, और ओल्ड टेस्टामेंट में जो लोग खुदा के साथ बहुत अटैच थे, वो वीकली जो थे वो 2 फास्ट करते थे। हफ्ते में कितने रोजे रखते थे, वीकली 2 रोजे वो रखते थे। हफ्ते में कितने रोजे, 2 रोजे रखते। फकी फरीसी कितने रोजे रखते थे, 2 रोजे रखते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब रोजा रखो तो अपनी सूरत दास ना बनाओ। रोजों से इबादत करना, जब हम अपनी बेसिक नीड्स को भी खुदा के लिए छोड़ देते हैं, तो याद रखिए फिर खुदा भी अपना तख्त हमारे लिए छोड़ देता है। वो भी उतर आता है, वो भी हमें विजिट करता है, वो भी हमारे पास आ जाता है, वो भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो भी हमसे मुलाकात के लिए आता है। कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदा की खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। खुदा इंसान से मिलना चाहता है, उसके अंदर है कि वो हमसे क्या करे, मिले और हमसे बात करे। रोजों के साथ खुदा की क्या करना, इबादत करना। और जब सुबह मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिल में एक बात आई कि मैं चर्च के लोगों को जरूर कहूंगा कि आप वीकली एक दिन जरूर मुकर्रर करें जिसमें आप रोजा रख सकें। वीकली एक दिन, हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा मुकर्रर करें जिसमें आप क्या रख सके, रोजे के साथ खुदा की क्या कर सके, इबादत कर सके। रोजे के साथ क्या कर सके, सिर्फ पर्पस क्या है कि खुदा की वर्शिप करना, खुदा की इबादत करना, खुदा की हम्द करना, उसकी तारीफ करना, उसकी सफात पर ध्यान करना। ये पर्पस, कोई और पर्पस नहीं, कोई और मकसद नहीं, सिर्फ एक मकसद कि ये सिर्फ किस लिए है, ये रोजा किस लिए है, ये सिर्फ खुदा की इबादत के लिए। किस लिए है, खुदा की इबादत के लिए। किस लिए है, खुदा की इबादत के लिए। खुदा के साथ जुड़ने के लिए है, खुदा के साथ अटैच होने के लिए है, खुदा की हजूरी को लेने के लिए एक रोजा। और योएल नबी में भी वो कहता है रोजे का एक दिन क्या करो, मुकर्रर। दूल्हा अपनी कोठड़ी से निकल आए, खुदा के साथ अटैच हो जाए, खुदा के साथ जुड़ जाए, रोजों में खुदा की इबादत करे। ये भी वर्शिप का एक अंदाज और एक क्या है, तरीका है कि हम रोजों के साथ क्या करें, खुदा की क्या करें, इबादत करें। कैसे इबादत करें जी, कैसे इबादत करें? इधर ही आप लोग, कहीं भूख तो नहीं लग गई? कितने लोगों को लगी है? रोजों, एक रोजा वीकली आप मुकर्रर कर लें एक दिन, जिसमें हम कुछ टाइम चर्च में भी हम दुआ के लिए आ सके, गुजार सके। एक दिन वीकली एक दिन। यहां पर एक बुजुर्गा की, और कमोबेश उसकी उम्र जो है 100 साल के करीब होगी। अगर इसका आप हिसाब किताब लगाएं तो 100 साल के ऊपर नीचे इसकी उम्र जो है वो बनेगी। लेकिन वो इस उम्र में भी क्या करती है, दुआ और रोजों के साथ खुदा की क्या करती है, इबादत। दुआ और रोजों के साथ क्या करती है जी,
खुदा की इबादत। ये कोई टफ टास्क है? एक दिन वीकली एक दिन टफ टास्क है? मुश्किल काम है? मुश्किल काम है? तो कौन सा दिन फिर रखते हैं बताइए? फ्राइडे। फ्राइडे में कितने एग्री हैं? थोड़े लोग एग्री हुए हैं। कोई और दिन कोई आप मुकर्रर करना चाहते हैं? फ्राइडे का दिन ग्रेस चर्च यूहानाबाद में रोजे के साथ इबादत का दिन होगा। फ्राइडे का दिन ग्रेस चर्च यूहानाबाद में रोजे के साथ खुदा की इबादत का दिन होगा। और मेरा ईमान है कि खुदा आपको विजिट करेगा, आप खुदा की हजूरी को अपनी लाइफ में लेंगे। इबादत किसकी कर रहे हैं? हमारी इबादत का जो करिश्मा है वो ये है कि हमारा खुदा मौजूद होता है। हालेलुया। हमारा खुदा क्या होता है? मौजूद। और कुछ लोग तो दुआ में कहते खुदा में तो साढ़े हम तो पहले ही मौजूद है। खुदा में साढ़े पैदा हम तो भी पहले मौजूद है। हालेलुया। वो हमारे आने से पहले। और फ्राइडे को शाम कितने बजे? 5 बजे। चले जी 5 बजे। कितने लोग आना चाहेंगे फ्राइडे को 5 बजे? ये वही लोग हैं जो आते हैं रोज। बहुत कम है। बाकी जवानों में से भी चाहिए, जवान भी चाहिए। योएल नबी ने कहा जवान भी निकल आए। दूल्हा जवान होता है, कोठरी से निकले, अपनी फैसिलिटीज को छोड़े, अपने आराम को छोड़े, खुदा के हजूर आए उसकी इबादत करने के लिए। और जब आप खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा फिर क्या करता है? उसने खरूज में कहा जब तू मेरी इबादत करेगा मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और फिर क्या लिखा है जी? पढ़ सकते हैं आप? कहां पे मिलेगा? खरूज 23 बाब। वेरी गुड। और आयत नंबर क्या होगी? 25। यस। इसका मतलब है ये वाली आयत आप काफी पढ़ते हैं, खुदा को सुनाते हैं ये वाली आयत। खुदा मैं तेरी इबादत कर रोटी पानी में बरकत दे दे, खेती कर जी। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आमीन। आगे भी पढ़ दे, एक दो आयत और है। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। आमीन। देखिए खुदा इबादत करने से कैसी बरकतें जारी करता है। खुदा तेरे रोटी और पानी पर क्या देगा? पानी भी पियोगे तो शहद बन जाएगा। हालेलुया। पानी भी पियोगे तो सॉफ्ट ड्रिंक ही लगेगा। पानी भी पियोगे तो जामे शीरी बन जाएगा। क्योंकि खुदा कहता मैं तेरे रोटी ते पानी ते की दांगा? बरकत। ताड़ी रोटी पीजे खुदा कर देगा। खुदा ओदे तो तानू टेस्ट देगा, ओदे तो तानू खुदा सेहत बख्शेगा। क्योंकि आजकल बच्चे ज्यादा रोटी खाना पसंद नहीं करते। खुदा ने वादा किया रोटी ते पानी ते की दांगा? बरकत। फिर तेरे बीच में से, तेरे इस बदन में से, सर की चांदी से लेकर पांव के तलवों तक बीमारी को खुदा क्या करेगा? बीमारी को खुदा क्या करेगा? ये 84 साल की बुजुर्गा दुआ और रोजों में खुदा की इबादत करती थी। 84 साल से बेवा थी, अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर एज। और देखिए वो तंदुरुस्त होगी इसीलिए रोजे रखती है। वो सेहतमंद होगी इसीलिए वो क्या रखती होगी? रोजे रखती। आइए इस अंदाज को अपनाएं। रोजों के साथ खुदा की इबादत करने के अंदाज को अपनाएं। जवानों, बेटियों, भाइयों, बहनों, रोजे के साथ खुदा की इबादत करने के अंदाज को अपनाएं। खुदा बरकत देने के लिए तैयार है।
खुदा तरक्की बख्शने के लिए तैयार है, खुदा सेहत बख्शने के लिए तैयार है, खुदा सरफराज करने के लिए तैयार है। वो तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मुताज हैं। वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। आइए खुदा को मुबारक कहना शुरू करें, आइए खुदा की इबादत करना शुरू करें, आइए अपने आप को खुदा की इबादत करने वाले के तौर पर खुदा के हुजूर पेश करने की कोशिश करें। जब ऐसा करेंगे तो खुदा बरकत देगा, खुदा आजाद करेगा, खुदा संभालेगा, खुदा शिफा देगा, खुदा ताजगी बख्शेगा, खुदा खुशहाली बख्शेगा, खुदा आसमान खोलेगा और खुदा हर तरह की बरकत को आपके लिए जारी करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।